کیا ہوا؟ کوئی دوست نہیں، کوئی اپنا نہیں، تمہارے دکھ درد کوئی سننے والا نہیں؟ سنو، کوئی ہے تمہارا اپنا جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، جو تمہارا منتظر ہے، تمہارے سارے دکھ سمیٹنے کے لیے حاضر ہے۔ وہ تمہارے دکھوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہاں، وہ اللہ ہے۔ جاؤ اور اپنے دکھ درد اسے سناؤ۔ وہ لوگوں کی طرح تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا، وہ تمہاری ساری تکلیفیں سمیٹ لے گا اور تمہارے درد کی شدت کو سکون کے سمندر میں بدل دے گا۔ وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی محبت سے زیادہ میں نے کسی محبت میں طاقت نہیں دیکھی۔ اس محبت میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے ایک حکم اور ایک آیت پہ عمل کرنے کے لیے انسان اس فانی دنیا سے لڑ جاتا ہے۔ ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ محبوب کی رضا میں راضی رہنے کا گن آ جاتا ہے۔ سکون ہی سکون ہر سو بکھرنے لگتا ہے۔ دنیاوی محبت ڈپریشن کا باعث بنتا، اللہ سے محبت ڈپریشن سے نکال دیتی ہے۔ دیکھو، دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں۔ تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کون کی منزل تک لے جاتا ہے، ایسی منزل جہاں سے معجزے ہوتے ہیں۔ وہ میرا رب کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، اسے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے کسی کو نکال دیتے ہیں تو تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوگی جو صرف راز ہے اللہ کے پاس۔ اگر اللہ کی ذات تمہارے ضد کے پیچھے چھپے خسارے کی حقیقت تم پہ کھول دے تو یقین مانو تم خود ہی ان تکلیف دہ راستوں چھوڑ کے اس راستوں پہ چل پڑو جو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام انسان کو اپنے مطابق ہی آزماتے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ ہمیں ہمارے پسندیدہ شخص سے دوری کی شکل میں بھی ہوتا ہے۔ مت بھولو کہ لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا کسی وجہ سے ہوتا ہے اور چلے جانا بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ اس لیے جب لوگوں کا ہماری زندگی میں آنے کا وہ مقصد جو اللہ نے بنایا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہماری زندگی سے نکال لے جاتے ہیں۔ یقین مانو فوراً پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوا، مگر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تم اذیت کے پیچھے چھپی حکمت کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہو، اور پھر تم انہی فیصلوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ جن کی وجہ سے تم ماضی میں رویا کرتے تھے۔ تم نہیں سمجھ سکتے اپنی ذات کو بھی، مگر اللہ تمہارے دل کو تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ یقین مانو اللہ بہت قدردان ہے، اور اس سے بڑھ کے اس کے بندوں کی قدر کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے بھی اللہ بے قدر لوگوں کو تمہاری زندگی میں رہنے نہیں دیتا۔ مسکراؤ نہ، اداس کیوں ہو بھلا؟ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ذرا ایک پل کے لیے سوچ کہ اس نے کبھی تمہیں تنہا کیا؟ آزمائشوں کے اندھیرے کف میں جب تم تنہا چیخ رہے اور سننے والا کوئی نہیں تھا، تب بھی تو اس نے تمہیں تھاما تھا نا؟ جب نفرتوں کی سیاہ
اندھیروں میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، تب بھی تو اس نے تھام ہی لیا تھا نا۔ جب تم نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، پھر تو اس نے تمہارے دل پر سکینت نازل کی تھی نا۔ جب رات کے کسی پل کسی تکلیف دہ خواب کے زیر اثر تم نے بے چین ہو کے کروٹ لی تھی، تب بھی تو اس نے تمہیں پرسکون کیا تھا نا۔ جب اس نے ہر موڑ پہ تھامے رکھا ہے، جو تمہارے وجود سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، وہ بھلا اب کیوں نہیں سنے گا؟ تم دیکھنا، وہ سنے گا بھی، وہ جواب بھی دے گا۔ تمہارے کرب بھرے آنسو تشکیر کے آنسوؤں بدلنے میں ایک پل بھی نہیں لگے گا۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مشورہ مانگو، جیسے ایک دوست سے پریشان ہونے میں کرتے ہو۔ لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ سے مانگو، اللہ کو پریورٹی رکھو۔ جب کوئی سننے والا نہ ہو، جب کوئی بات کو سمجھنے والا نہ ہو، تو اس سے بات کرو جو دل کی گہرائیوں میں چھپے خیالات سے بھی آگاہ ہے۔